کچھ بہت زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں آپ سے کی جا سکتی ہیں۔ ہم جس آزادی کو منانے کے لیے آج اکٹھا ہوئے ہیں، آج سے 77 سال پہلے اسی دن انگریزوں کا جھنڈا جو لال قلعہ کی فصیل پر اوپر لہرا رہا تھا، اسے کھینچ کر نیچے اتارا گیا اور اپنے جھنڈے کو، اس ترنگے کو نیچے سے کھینچتے ہوئے اوپر لے جایا گیا، جس کو ہم فلیگ ہوسٹنگ کہتے ہیں۔ وہ آج کے دن ہی پیش ہوئی۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ ہندوستان جو صدیوں سے اور ہزارہ سال سے ایک آزاد ملک تھا، اسے باہر کی طاقتوں نے آ کر اسے غلام بنا لیا تھا۔ غلام بنانے کا پروسیس بھی کوئی مختصر نہیں تھا کہ فوراً ایک دن آئے ہیں اور ایک ہی دن کے اندر پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر لیا، بلکہ اس میں بھی سال نہیں، 10 سال نہیں، سینکڑوں سال لگے۔ خود آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ 1757 میں پہلی جنگ، پلاسی کی جنگ انگریزوں نے جیتی تھی، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 1799 میں جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، تب جا کر انگریز یہ کہنے کی ہمت جٹا سکے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور آج سے ہم ہندوستان کے مالک ہیں۔ یعنی اس میں صدیاں لگی ان کو غلام بنانے میں اس دیش کو۔ جب غلام دیش بن چکا تو اس کے بعد آزادی کی تحریک چالو ہوئی۔ آزادی بھی 2 دن کی کوششوں کا نذرانہ نہیں تھی، آزادی 2 دنوں کی محنت کا ثمرہ نہیں تھا، آزادی بھی ایک لمبی جدوجہد کا نام ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی بڑے پیمانے پر پورے ہندوستان میں، ہر علاقے میں، ہر مذہب کے لوگ، ہر نسل کے لوگ اور ہر برادری کے لوگوں نے ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آزادی کا بگل 1857 میں بجایا گیا۔ لیکن جس آزادی کی شروعات 1857 میں ہوئی تھی، 1947 میں جا کر وہ ہندوستان آزاد ہو پایا۔ پورے 90 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آزاد ہندوستان کو غلام بنانے میں جیسے ان کو 100 سال سے زائد کا عرصہ لگا، اسی طریقے سے اس غلام ہندوستان کو آزادی میں کنورٹ کرنے کے لیے، آزاد ہندوستان بنانے کے خواب کو ساکار کرنے کے لیے یہاں کی کئی نسلیں اپنے خون پسینے اور اپنی ہر طرح کی قربانیوں کو آنکھوں اور پلکوں پر سجا کر میدان کے اندر اترتے ہیں اور پھر اس ہندوستان کو آزاد کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک چیز تو یہ ہے کہ اس آزادی کے جذبے کو زندہ اور سلامت رکھنا ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کے دلوں میں یہ بات پیوست رکھنی ہے کہ ہمیں کبھی باہر کی طاقتوں نے غلام بنا رکھا تھا، ہم نے اس سے آزادی حاصل کر لی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم آزاد ہوئے ہیں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب دوبارہ غلام نہیں بننا۔ آزاد ہو چکے ہیں تو آزاد رہنا ہے، یہ انسان کا فطری حق ہے، پیدائشی حق ہے۔ وہ پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوتا ہے، اسے غلام بنایا نہیں جا سکتا، لیکن انسان ہی غلام بنایا جاتا ہے۔ صرف زمینیں قبضہ نہیں کی جاتی ہیں، انسان کے ذہن و دماغ کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں، اے آئی کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، اس زمانے کے اندر ہندوستانیوں نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے ذہن و دماغ کو جس بڑے پیمانے پر غلام بنایا جا رہا ہے، یا بنائے جانے کی شکلیں آسان ہو گئی ہیں، اتنا کبھی نہیں پاسبل تھی۔ آج جو پرچار چلایا جاتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں اور اس کے حق میں باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی ہم اپنے سے کوئی چیز سوچ نہیں رہے ہوتے۔ بہرکیف ہمیں اس ہندوستان کے اندر آزاد رہنا ہے اور ہر ہندوستانی کو آزادی ملے، اس کے لیے ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے۔ ترنگے کو جس دن ہم پھہراتے ہیں، جس دن لہراتے ہیں، اس دن یہ سنکلپ بھی لیتے ہیں، یہ وعدہ بھی کرتے ہیں، یہ پلیج کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم آزاد رہیں گے۔ اس آزاد ہندوستان کے اندر ہر ہندوستانی آزاد رہے گا، اور اس آزادی کو انشور کرانے کے لیے ابھی بھی قربانیوں کی ضرورت ہے، ابھی بھی کوششوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے انسان کب آزاد رہتا ہے؟ 2 چیزیں اگر ہم سے ختم ہو گئیں تو ہم آزاد نہیں رہ سکتے، ہم غلام رہیں گے۔ ایک تو تعلیم، غیر تعلیم یافتہ، ان پڑھ، جاہل آدمی بڑی آسانی سے غلام بنایا جا سکتا ہے اور غلام بن سکتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پائے گا۔ تو آزاد رہنے کے لیے ایک کام بہت ضروری
یہی ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کو تعلیم سے مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رشتہ لاکھ تعلیم سے مضبوط ہو، آپ بہت تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں لیکن تب بھی آپ کو غلام بنایا جا سکتا ہے اس وقت جب آپ کے ذہن و دماغ سے یہ بات کمزور پڑنے لگے کہ آزادی اور ہمیں جو ملی ہے اس میں ہمیں آزاد رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی بھی انداز سے غلام بنانے کی کوشش کی جائے، وہ سیاسی اعتبار ہو، وہ سماجی انداز ہو، وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، کسی بھی انداز سے اگر آپ کی آزادی کو کہیں سے چھینا جا رہا ہے یا اس پر حرف آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی پڑے گی۔ تو دو چیزیں اگر ہمارے اندر زندہ رہیں گی، ایک تو ہم اپنے اندر تعلیم کو بہتر بنانے کا سنکلپ لیں، عہد کریں کہ ہم ہمیشہ اپنی نسلوں کو بہتر تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ غیر تعلیم یافتہ قوم آزاد نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری طرف ہم اپنے ذہن و دماغ کو کبھی غلام نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ ہم آزاد رہنا چاہیں گے۔ اس عہد کے ساتھ آج ہم یہاں سے جائیں گے کہ ہم اس ہندوستان میں جب تک بھی سانس لیں گے آزاد رہ کر لینا چاہتے ہیں۔ خدا نے یہ فضائیں آزاد بنائی ہیں، یہ ہوائیں آزاد بنائی ہیں، یہ ماحول آزاد بنایا ہے، ہمیں بھی کسی غلام گھر کے اندر پیدا نہیں کیا ہے، تو ہم غلام رہنا نہ پسند کرتے ہیں، نہ ہماری نسلیں پسند کریں گی، نہ کسی بھی صورت میں ہمیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔